السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپریٹر صاحب اس کا بیس بالکل بند کر دیں اور ٹریبل کھول دیں۔ بیس بالکل بند کر دیجئے اس کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بھلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منارے، یا غوث اعظم میزانم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمام ہی عاشقان مصطفیٰ جو اس وقت حضور سرکار دیوان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری آج کی اس محفل کو پروردگار عالم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑے ہی اچھے اور نرالے انداز میں ابھی آپ نے بھائی ندیم رضا فیضی صاحب کو محبتوں کے ساتھ سنا، اور بڑے خوبصورت انداز میں الحمدللہ یہ نعت پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے، اور نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سراج تابانی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی جو آج کے جلسے کی نقابت فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ اپنی ذات میں علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے، جن میں سر فہرست حضرت علامہ مولانا باقی باللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ دام ظلہ العالی، اور جملہ علماء اہل سنت، یہ تمام تر افراد کی نورانی جماعت، یہ وہ بابرکت جماعت ہے کہ اگر ان میں ایک بندہ
ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اور باقی آمین کہہ دیں تو اللہ بیڑے پار فرما دیا کرتا ہے۔ بڑی مبارک جماعت منبر رسول پر ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو بھائی ندیم رضا فیضی صاحب اور ہمارے شاہد رضا بی بی صاحب، ان کو بھی ماشاءاللہ سنیں گے آپ، اور ابھی آپ نے سن بھی لیا گئے، اور ایک بڑا پرکیف منظر جو دستار بندی کی شکل میں آپ کے نگاہوں کے سامنے جلوگر ہوگا، اس منظر کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ میری گفتگو کو کوئی تفریح کی نظر سے نہ سنیں، موج اور مستی کی نیت سے نہ سنیں، جتنی دیر سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں۔ اور یاد رکھیے گا، مجھے کمیٹی یا صدر جلسہ یا کوئی بندہ بھی کوئی حکم دے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں اتنی دیر گفتگو کرتا ہوں جتنی دیر محبت سے سنتے ہیں لوگ، اور میں اس کا بھی انتظار نہیں کروں گا کہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ یا مولانا باقی باللہ صاحب قبلہ یا شاہد رضا صاحب، ندیم صاحب یا علامہ سراج تابانی صاحب اشارہ کریں کہ بھائی بس کریں، ختم ہو کریں تقریر۔ اس کا بھی انتظار نہیں رہے گا، ہم آپ کے چہرے دیکھ کے فیصلہ کر دیں گے کہ اب گاڑی کتنی اور چلنی ہے۔ اور بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو جتنی دیر آپ کی طبیعت گوارا کرے گی اتنی دیر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ آپریٹر صاحب سے صرف اتنی گزارش ہے، اگر اس کی آواز بڑھ جائے تو بڑھا کے چھوڑ دیں، بیچ میں کان ایٹ کے اس کی آواز کو ہلکا نہ کریں، بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے، تھوڑی اگر آواز اس کو مل سکتی ہے تو دیں، ورنہ کبھی کبھی بڑے چالاک لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے، جب شروع میں کہا جائے آواز بڑھا دو تو بڑھا دیتے ہیں، پھر دھیرے 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 اتنا دبا دیتے ہیں کہ مولوی ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کرتا ہوں کہ ایک جگہ سیٹ کر کے ساؤنڈ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میں آج بہت بڑی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے جس ذات کو صاحب تصرف کہا جا سکتا ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو نیتوں کے حوالے سے نواز دیا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبتیں بتا رہی ہیں کہ یقیناً کسی عام حویلی میں نہیں بیٹھے، کسی بڑے بیٹے کی حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بڑے شہزادے کی حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے نا، ان کی چوکھٹ ہو سوالی بھی کھڑا جچتا ہے نا بھائی، اگر چوکھٹ بڑی ہوتی ہے نا تو پھر منتے بھی خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آپ سے اتنی گزارش ہے ذرا ادب کے ساتھ بیٹھیے گا۔ فرمایا گیا علماء کی محفل میں زبان سنبھال کے بیٹھا کرے، ولیوں کی محفل میں دل سنبھال کے بیٹھا کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی سڑے عقیدے لے کے نہیں آیا ہوگا، جتنے بھی آئے ہوں گے نکھرے عقیدے لے کے آئے ہوں گے، اس لیے کہ جب ولیوں کی چوکھٹ پہ جانا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ وہ قدرتی نظام ایکٹیو رہتا ہے کہ جہاں بد عقیدوں کی حاضری کی گنجائش نہیں رہا کرتی ہے، اگر آتے بھی ہیں تو خدا ان کو ہدایت کی توفیق دے دیا کرتا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں بریلوی بنایا ہے، جس کا نظریہ ہے وہی بولے، اور جس کا نہ ہو وہ پھر اپنے ایمان کو ٹٹولے۔ امید ہے صبح اٹھتے ہوتے یہی کہے گا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ بریلوی گالی دینے آتے ہیں، بریلوی گالی دینے نہیں آتے، تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ وہ گالی لگتے ہیں، کارنامے ہی ایسے کر بیٹھے ہو کہ وہ باتیں گالی لگتی ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ میرے عزیز،
جہاں رب کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے جھولی پھیلایا کرو نا۔ مالک تیرا شکر ہے تو نے بیٹا دیا ہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے دولت سے نوازا ہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے عزتیں دی ہیں۔ تو جملے یہ بھی کہہ لیا کرو، مالک تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا جیسا امام دیا۔ یہ بھی کہہ لیا کرو، مالک تیرا شکر ہے امام احمد رضا ہمیں دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر امام احمد رضا بریلی میں نہیں ہوتے نا تو آج پتہ نہیں ہمارے عقیدے کس گندی نالی میں پڑے ہوتے۔ وہ تو احسان ہے نقی علی کے بیٹے کا کہ جب عقیدوں کی چوریاں ہو رہی تھی، جب لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اور موت کر کے یہ نظریہ پیش کیا جا رہا تھا، معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تب بریلی کے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیا وجہ ہے امام احمد رضا سے چڑ کیوں ہے؟ آخر کیا بگاڑا ہے بریلی کے امام نے؟ کسی کا کھیت نہیں کاٹا میرے امام نے، کسی کی زمین نہیں جوتی میرے امام نے، کسی کے بیل نہیں کھولے میرے امام نے۔ آخر چڑ کی وجہ کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے امام نے غداروں کے چہروں کے نقاب پلٹ دیے ہیں۔ کوئی داڑھی لے کر کے آیا تو امام نے کہا تھا داڑھی دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، کوئی تسبیح لے کر کے آیا تو امام نے کہا تسبیح دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، کوئی اگر جبہ پہن کے آیا امام نے کہا جبے میں دھوکہ نہ کھانا، اگر کسی نے سجدوں کے نشان دکھائے تو کہا دھوکہ نہ کھانا۔ سجدہ تو ان کے باپ ابلیس کی پیشانی میں بھی تھا۔ میں نے پوچھا بتا امام پھر سچ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا جدھر عشق مصطفیٰ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے چلے جانا، جدھر عشق ہوگا ادھر کی سچائی ہوگی، ادھر ہی حق ہوگا، جدھر عشق ہوگا ادھر ہی حق ہوگا۔ اس لیے کہ عشق یہ دنیا کی سب سے پہلی کمائی ہے، سب سے پہلی کمائی۔ اور میں اگر پوری تاریخ پہ اگر بات کروں کہ انہوں نے کیوں جنم لیا، کب جنم لیا، کیوں جنم لیا، تو بڑا وقت لگے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے سینے سے عشق رسول نکالنے کے لیے اس قوم کو پیدا کیا گیا تھا۔ موٹی سی بات ہے، بس ایک موٹی سی بات میں نے بتا دی، کیونکہ دنیا جانتی ہے جب تک ہمارے سینے میں عشق رسول ہے نا ہم مٹ نہیں سکتے، ہم مٹ نہیں سکتے۔ جب تک عشق رسول ہمارے سینے میں ہے ہمیں کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، اور کوئی درد ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے، کوئی درد ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا، چاہے وہ اولاد کا غم ہو، جائیداد کا غم ہو، زندگی کا غم ہو، بدن زخموں سے چور ہو، اگر عشق رسول سینے میں ہے نا تو بدر کے بچوں کی کہانی آپ دیکھیں۔ خدا کی قسم جو بچوں نے عشق پیش کیا تھا، ہاں معاذ اور معوذ دو بچے، ایک بچے کا بازو کٹ گیا تو جو پٹھا ہوتا ہے نا پٹھا اس میں ہلکا رہ گیا، ذرا سی انگلی کٹ جائے نا تو لوگ گلے میں رسی ڈال کے ٹانگے رہتے ہیں کہ انگلی میں کہیں درد نہ ہو جائے، کلائی ٹوٹ جائے نا تو دوائیں رکھتے ہیں ہلنے سے درد نہ ہو جائے، مگر عشق رسول وہ مرہم ہے جب بڑے سے بڑے درد کو مٹا دیا کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں وہ بدر کے بچوں کی کہانی، خدا کی قسم آج بھی جوانی پیدا کر دیتی ہے بڑھاپوں میں۔ جب بازو کٹانا ایک بچے کا پٹھا ہلکا رہ گیا، اس نے جب دیکھا کہ یہ تلوار چلانے میں تکلیف پیدا کر رہا ہے، اس نے پیر کے نیچے بازو رکھ کے دبا کے جھٹکا دیا اور بازو توڑ کے پھینک دیا۔ کسی نے کہا یہ بازو توڑنے میں درد نہیں ہوا؟ تو بریلی کی زبانی ہم کو یہ سبق دیا گیا، ان کا نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ عشق رسول اگر سینے میں ہوتا ہے نا تو پھر درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ احسان مانو بریلی کے احمد رضا کا کہ اس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ لوگ چیخ جایا کرتے ہیں بریلی بریلی گایا کرتے ہو، یاد رکھیے گا ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جب دیکھو تو صحیح ویکسین اتنے دن چلی ہے جتنے دن کرونا چلا ہے، اتنے دن ہوا مہاماری کی دوائیاں چلی جتنے دن حیضہ چلتا رہا، جب حیضے کا خاتمہ ہوا تو اس کی دوائیوں کا نشان مٹ گیا، جب تک کرونا چلتا رہا ویکسین ہر دکان پہ موجود تھی، جب کرونا ختم تو ویکسین کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا جب تک کوئی بیماری رہتی ہے اس وقت تک اس کی دوا کا تذکرہ رہتا ہے۔ میرے امام نے وہابیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے جنم لیا تھا۔ بات کرتے ہو امام احمد رضا کے نعرے کی تو جب تک وہابیت زندہ رہے گی تب تک امام احمد رضا کا نعرہ لگتا رہے گا، تب تک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ جس دن وہابیت ختم ہو جائے گی اس دن ضرورت رہی ہے
بہت سنجیدگی سے سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی. لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو وہ تو مسجد میں پڑے رہتے ہیں، وہ تو یوں پڑے رہتے ہیں کہ انہیں پاکی ناپاکی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. جماعت آتی ہے دروازے پہ، چل نماز پڑھنا ہے، جوان کہتا ناپاک ہوں، تو کہہ رہا منہ تو پاک ہے نا، لے کے چل دیے. او بھائی کیا فائدہ ایسے سجدوں سے یار، کیا فائدہ ایسی عبادت سے؟ خدا کی قسم سنی جب نماز پڑھتا ہے تو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اور احترام کے ساتھ پڑھتا ہے. اہتمام بھی ہوتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے. اہتمام کیسا ہوتا ہے؟ بدن صاف ہوتا ہے. احترام یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہوتا ہے. بدن کا ایسے صاف ہوا، بدن پانی سے پاک کیا، دل خیال مصطفیٰ سے پاک کر لیتے ہیں. دل عشق مصطفیٰ سے پاک ہوتا. پھر سجدے کرو تو خدا کی قسم پھر سجدوں کے مزے الگ آتے ہیں، مزے الگ آتے ہیں. بے وقوف بناتے ہیں آ کر کے، کہتے ہیں جی فاتحہ ابو بکر کی نہیں ہوئی، عمر کا تیجا نہیں ہوا، عثمان کا 40واں نہیں ہوا. معاذ اللہ یہ جھگڑا رہ گیا تھا. جھگڑا یہ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، اگر یہ اپنی جلسوں میں نا، اپنی محفلوں میں اپنے عقیدے اگر بیان کرنے شروع کر دیں، انہی کی قوم انہی کے جوتے مار کے جائے گی. جنہیں بلایا جاتا ہے نا نماز کے نام پہ، روزے کے نام پہ، انہیں بتاؤ نا معاذ اللہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. بتاؤ نا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے. بیان کرو نا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے. بتاؤ تمہاری قوم تمہارے سر پہ جوتے مار کے جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو تو کتنا لمبا ٹھپا پڑا ہے، بڑے پکے نمازی ہیں. میں نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں تاریخ کی، لیکن کہیں بھی میں نے ابو بکر صدیق کے ماتھے پہ سجدے کے نشان کا، کالے دھبے کا تذکرہ نہیں پڑھا گیا. ان سے پکا نمازی ہے. تو حضرت عمر کے ماتھے پہ کبھی کالے ٹیکے کا تذکرہ کہیں نہیں آیا. ان سے پکا نمازی ہے. تو اور بات کرو علی کے سجدے کی، جو کہتے ہیں علی جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے نا، اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک رب کے جلووں کا دیدار نہیں کر لیتا ہے. کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کے ماتھے پہ کالا ٹیکا تھا. دھوکہ دیتے ہو، رگڑتے ہو، چٹائیاں توڑتے ہو جا کر کے. ہاں گرم سکے کر کے لگائے جاتے ہیں کالا کرنے کے لیے. او بھائی یہ اندر کی سیاہی باہر آ گئی ہے، یہ دل کا میل آ گیا ہے ماتھے پر. گمراہ کرتے لوگوں کو لے جا کر کے اور کہتے ہیں جی چلو عبادت کے لیے. عبادت ایسے نہیں ہوتی ہے، عبادت ایسے نہیں ہوتی. کسی کو دیکھتے رہنا نماز ہے تیری. بھائی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ اتنا گندا عقیدہ ان مردودوں کا ہے. کہتے ہیں بیوی سے ملاقات کا خیال نماز میں آ جائے تب تو نماز ہو جاتی ہے، اور حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے. کہتے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. معاذ اللہ کی رب العالمین، نبی غیب نہیں جانتے. یہ دعوے کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. چھوڑ، میں بات نہیں کرتا امام احمد رضا کی، میں بات نہیں کرتا محدث دہلوی کی، میں بات کرتا ہوں نبی کے ابو بکر کی. اب تو مانی جائے گی نا، نبی کی عمر کی بات کی جائے تب تو مانی جائے گی. چلو ذات کی بات کریں، جسے سچے باپ کی سچی بیٹی کہا جاتا ہے، جسے پارسا باپ کی پارسا بیٹی کہا جاتا ہے، جسے نیک باپ کی نیک بیٹی کہا جاتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی پارسائی میں کوئی شک؟ بولو ہے کوئی شک؟ نہیں ہے نا. حضور بیٹھے، یا رسول اللہ جی ایک سوال ہے. کیا؟ پوچھو نا. یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں حضور، جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ سوال کی نوعیت سمجھے، میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اب مجھے آپ بتائیے، آپ نے آسمان دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ نہیں کبھی رات میں؟ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ستاروں کی بہاریں گاؤں والوں کو ہی نظر آتی ہیں. شہر میں رہ کے ستاروں کا حسن نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ لائٹ اتنی رہتی ہے کہ آسمان پر اندھیرا رہتا ہے. ہم گاؤں والے لوگ ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟
اچھا کوئی بڑے سے بڑا مائنڈڈ ہوگا جو ستاروں کی تعداد گن لے؟ گن سکتا ہے؟ کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے پتا ستارے اتنے؟ کسی نے کہا کہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہے؟ لیکن نہیں نا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں؟ آقا جتنے یہ ستارے ہیں، جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہے کہ نہیں؟ جتنے کا مطلب آقا یہ جتنے ستارے ہیں آپ جانتے ہیں، ان کی گنتی، ان کی گنتی، ان کی گنتی، بولے ان کی گنتی، پیچھے والے کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں بھائی؟ ان کی گنتی؟ اچھا یہ جو مزار شریف پہ کمکمے لگے ہیں ان کی گنتی آپ جانتے؟ نہیں جانتے نا؟ جب ہم ان کی گنتی نہیں جانتے تو ان کی گنتی کیسے جانتے ہوں گے؟ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا استغفر اللہ، نبی نے یہ نہیں کہا تھا عائشہ کیا پوچھ لیا، یہ نہیں کہا تھا ان کی تعداد مجھے نہیں پتا، جبکہ دیکھو تو صحیح ستارے نظر آتے ہیں لیکن گنتی میں نہیں آتے، اور نیکیوں کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، نیکیاں کس کے کتنے پلے میں ہے یہ تو خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا عائشہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہے، میرے عمر کی نیکیاں ہے۔ جب اتنی بات کہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ اتر گیا، جیسی چہرہ اترا کہتی ہے یا رسول اللہ پھر میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنا؟ اگر عمر کی اتنی نیکیاں ہے پھر ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے نبی نے کہا تھا عائشہ جتنی عمر کی ساری نیکیاں ہے اتنی میرے ابو بکر کی خار کی ایک نیکی ساری نیکیوں پہ باری ہے۔ اب مجھے بتایا جائے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ ہے نبی غیب جانتے ہیں، ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے نبی غیب جانتے ہیں، اور حضور خود بتا رہے ہیں عائشہ عمر کی کتنی نیکیاں ہیں یہ مجھے پتا ہے، کتنی نیکی کتنی بھاری ہے یہ مجھے پتا ہے، ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں یہ مجھے پتا ہے، اس نیکی کا وزن کتنا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ گویا سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ غیب جانتے ہیں، تو امام احمد رضا سے چل کے سے ان کا نظریہ دیکھا، مصطفیٰ کا علم دیکھا، تبھی تو کہا تھا اور کوئی غیب ہے تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا کی جماعت والے کرو۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں بریلوی بنایا، امام احمد رضا جیسا امام ہمیں دیا ہے، کرم میرا بیٹا کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امام دیا ہے، تھوڑا کم کریں، امام احمد رضا جیسا ہمیں امام دیا ہے۔ اور ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل سارے ولی ہماری جماعت میں پیدا ہوتے، آپ دھام نگر شریف سے لے کے مدینہ شریف تک چلے جائیے، سارے ولی اہل سنت میں پیدا ہوتے ہیں۔ کسی اونچے پجامے والے باپ کے آنگن میں کسی ولی نے آنکھ نہیں کھولی، جتنے ولی پیدا ہوتے ہیں سب اسی نظریے کے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہی جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، یہی جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، یہی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ ایسے لوگوں میں نہ بیٹی لینی ہے نہ بیٹی لینی ہے نہ بیٹی۔ کچے کیوں بول گئے بھائی؟ ایسا لگ رہا ہے کچھ دال میں کالا ہے۔ کبھی کبھی دعوت تو نہیں مار دیتے، کبھی کبھار چائے نہیں پیتے نا، پینی بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں قیامت میں حضور کے ہاتھ سے جام کوثر لینا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط رکھیے۔ کبھی کبھی دعوت مار دی، ایک تو یہ کہہ رہا جی چلو بیٹی دینے میں حرج ہے، لینے میں کیا حرج ہے، لے آئے ہم نے دی تھوڑی، میں نے کہا پگلے عقل نہیں تجھے، دیتے ہو تو ایک جاتی ہے اور لیتے ہو تو پورا گھر چلا جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، کرو گے تو ڈوب جاؤ گے۔
قطعی طور پہ اس کو آزمانے کی بھی کوشش مت کرنا. دھوکے سے بھی کسی بدعقیدے کی بیٹی گھر نہیں لانی ہے, لانی نہیں ہے. اس لیے کسی کی بھی بیٹی ہمیں نبی کی بیٹی سے زیادہ پیاری نہیں ہے. ہاں, کسی بھی بدعقیدے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے رشتہ مدینے والے سے جوڑ رکھا ہے. کہتے تھے درود پڑھو بڑا ثواب ہے. دیکھو جب دیکھو جمعے میں آؤ جنت کی طرف. جنت تیرے باپ کی ہے, جنت رسول پاک کی ہے. اور بریلی والوں نے صاف کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. حضرت کتنا ستم کیا ہے, کتنا ستم کیا. اور ایسا مولوی جو چائے پہ بک جائے, ایسا امام ایک وقت کے کھانے پہ بک جائے, جو یہ کہ نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, امامت کا مسئلہ ہے, لات مار دو. کہتے یہاں چاپلوس کی ضرورت نہیں, مصطفیٰ کے عاشق کی ضرورت ہے. کئی لوگ کہہ دیتے نا جی مسئلہ تھی اس لیے دعوت کھا لی. مسئلے پہ بات ہوگی تو لمبی ہوگی, بس میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. کون کون سا ستم نہیں, یہ دھوکہ دیا جاتا ہے ہمیں حضور سے عشق ہے, حضور سے عشق ہے. اسے عشق کہتے ہیں. انہوں نے نبی کی امی کی قبر کھودی معاذ اللہ, اور اس میں آگ لگائی انہوں نے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا, آپ کی قبر انور پہ بلڈوزر چلایا ان خبیثوں نے. آپ خود فیصلہ کریں, میرے باپ کی قبر پہ کوئی بلڈوزر چلائے, میری ماں کی قبر کوئی کھودے, برداشت کروں گا میں؟ آپ کرو گے آپ کی ماں کی قبر کھود کے کوئی آگ لگائے, اسے سلام کرو گے؟ آپ کی بیٹی کی قبر پہ کوئی بلڈوزر چلائے, آپ برداشت کرو گے؟ اس سے رشتے کرو گے؟ اگر نہیں تو ان کتوں نے میرے حضور کی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلایا. جانتے ہو کون ہے بیٹی؟ یہ وہ فاطمہ ہیں جب حضور پردیس جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملاقات کرتے, اور جب پلٹ کے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ بیٹی سے فاصلے کا وقت کم سے کم رہے. جاتے ہوئے سب سے آخر میں مل کے جاتے تھے, آتے ہوئے سب سے پہلے ملتے تھے, کیونکہ مصطفیٰ کو بیٹی کی دوری گوارا نہیں تھی. اور تاریخ گواہ ہے, جب بیٹی کو رخصت کیا علی کے گھر بھیجا, 5 دن بیٹی نہیں آئی نا, حضور چل کے خاتون جنت کے گھر آ گئے. اور خدا کی قسم آنے کا انداز, دروازے پہ پہنچے, من دق الباب انا محمد الرسول اللہ. اتنا کہا, کہتی ابا جان دروازہ کھلا ہے, تشریف لے آئیے. آپ اجازت کیوں لیتے ہیں, آپ کی بیٹی کی چوکھٹ ہے. فرمایا فاطمہ میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں, دروازہ بھلے بیٹی کا کیوں نہ ہو, بنا اجازت کسی چوکھٹ میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ پیغمبر اسلام کا سبق ہے. اندر تشریف لائے. حضور ابا کیسے آنا ہوا, سنیں ذرا, کیسے آنا ہوا, کیسی بیٹی ہے حضور کی؟ ابا کیسے آنا ہوا؟ بیٹی بڑی یاد آ رہی تھی, بلانے آیا ہوں, ساتھ چلنا ہے میرے. خاتون جنت اگر چاہتی تو کہہ دیتی ابا چلیں, لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا نا لینے کے لیے آیا ہوں, خاتون جنت کی گردن جھکی, ابا علی گھر نہیں ہے ابھی. سنیں ذرا, اور ساری بیٹیوں کو سبق دیا جائے. یہ جو ہوتا ہے نا, میاں گھر نہیں بیوی کو ڈر نہیں, میاں چلا کمانے بیوی چلی لٹانے. میری بیٹی کان کھول کے سن, تو کسی نبی کی بیٹی نہیں ہے, نہ کسی ولی کی بیٹی ہے. تم میں کوئی کسان کی بیٹی ہے, کوئی مزدور کی بیٹی ہے, کوئی بزنس مین کی بیٹی ہے, کوئی سروس مین کی بیٹی ہے. سبق سیکھ تو صحیح, پیغمبر اسلام آئے ہیں. بیٹی چلیں, کہا ابا علی گھر نہیں ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا اے بیٹی علی بھی میرا ہے, تو بھی میری ہے, چل میرے ساتھ. بلکہ کہا ٹھیک ہے, جب تک علی آتے ہیں میں انتظار کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. میرے نبی خاتون جنت کے مکان کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری ہے, حضرت علی دروازے پہ آئے, پہلا قدم رکھا
ہے، لمبی لمبی سانسیں لی ہیں، خاتون مسکرانے لگ جاتی ہے، اے علی یہ سانسیں لمبی لمبی کیوں لے رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا تھا فاطمہ خوشبو بتا رہی ہے کہ نبی آئے تھے، آقا تشریف لائے تھے، مسکرا کے کہتی ہے آقا علی گئے، علی ابھی آقا گئے نہیں ہے، کہا کدھر ہے؟ کہا وہ تھے ہمارے گھر کو بیٹھ کر کے شراب بخش رہے ہیں، علی کی خوشبو کو دیکھا، بریلی والے نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سنو میری بیٹیو اور میرے بیٹو، تم بھی کان کھول کے سنو، ہر باپ میری بات کو نا یہاں لکھ کے لے کے جائے، یہاں لکھے میری بات کو۔ جب بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھاتے وقت کہتے ہو نا ڈریو نا، ایک فون کر دینا کوئی بھی آ کے سنبھال لے گا۔ ایسے لوگ جو بیٹیوں کی حمایت کرتے ہیں وہ بیٹیوں کی حمایت نہیں، ان کے گھر کو برباد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بھول گئے وہ دور، چلا گیا دماغ سے، آج مثال تک نہیں ملتی ہے۔ بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہی سسرال سے فون بھیج دیا جاتا ہے، بغیرتی کی حد کر دی جاتی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، گھنٹے گھنٹوں فونوں پہ باتیں چل رہی ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، بغیرتی کی حد ہو جاتی ہے، حیا کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے جب بیٹی رخصت ہونے لگتی ہے، باپ کان میں کہتا ہے ساس سے دب کے بات نہ کرنا، سسر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے، ایک فون کرے گی سارے آ جائیں گے، سب کو دیکھ لیا جائے گا۔ خبردار ایسے بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا جاتا۔ اس دور کو آ کے ترس گئی ہے دیکھنے کے لیے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، باپ کان میں آ کے کہتا تھا لخت جگر نور نظر، دیکھ تیری پگڑی کی لاج رکھ لینا، میری ٹوپی کی عزت بچا لینا، دلہن کے چولے میں جا رہی ہے، اس گھر سے رشتہ اس دن ٹوٹنا چاہیے جس دن کفن پہن کے گھر سے نکلے۔ یہ کہہ کے باپ رخصت کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ علی کو آ جانے دو، اس کے بعد جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، علی آئے ہیں، قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا کیسے آنا ہوا؟ علی بیٹی کی یاد آ رہی تھی، لینے کے لیے چلا آیا۔ حضور معذرت چاہوں گا، اتنی دیر انتظار کیوں کیا؟ بیٹی کو لے کے چلے جاتے۔ میرے نبی نے کہا علی جب میں نے بیٹی کو بھیجا تھا اس دن میں نے کہہ دیا تھا اے فاطمہ آج تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے۔ آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ علی کی جان کے بھی مالک ہیں، فاطمہ کی جان کے بھی مالک ہیں۔ آپ کہتے ہیں لے کے چلے جاتے، آقا فرماتے ہیں اے علی میں ہاتھ پکڑ کے بیٹی کو لے جاتا، لیکن دنیا کو یہ مثال مل جاتی کہ حضور کی بیٹی شوہر کے بغیر گھر سے چلی گئی تھی۔ اے علی میں تیری مرضی کے بغیر نہیں لے کے جاؤں گا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے باپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب بات شوہر کی آ جائے اور اب شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی ہے۔